میدان حشر ملک شام میں قائم ہوگا، نہ کہ عام طور پر جو لوگ کہتے ہیں کہ عرفات میں قائم ہوگا۔ اور اس ضمن میں جو احادیث آئی ہیں ہم آج ان کو دیکھیں گے۔ تو حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تحشرون ہا ہنا وَأَوْ مَا بِيَدِهِ نَحْوِ الشام، آپ لوگ اس طرف جمع کیے جاؤ گے۔ پھر آپ نے ملک شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انکم تحشرون الی بیت المقدس ثم تجتمعون یوم القیامہ، تم بیت المقدس کی طرف جمع کیے جاؤ گے، پھر یوم قیامت میں جمع ہوگے۔ اچھا، جو پہلی حدیث ضمن میں نے آپ کے سامنے پیش کی حضرت معاویہ بن حیدہ کی، وہ تو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، اور امام حاکم بھی اس کو روایت کرتے ہیں، امام بیہقی بھی اس کو روایت کرتے ہیں، اور پھر السیوطی لعبد الرزاق، امام سیوطی اس کو امام عبد الرزاق سے، امام احمد سے، امام نسائی سے، امام ابن المنذر سے، اور ابن ابی حاتم سے، اور امام حاکم سے، اور کئی کتب حدیث سے اس کو لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ امام بخاری نے تاریخ بخاری میں بھی نقل کی ہے۔ اور جو دوسری حدیث ہے سمرہ بن جندب کی، یہ تو مسند بزار میں بھی ہے، اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور بسند حسن روایت کیا ہے، اور یہ مجمع الزوائد میں بھی ہے اور البدور میں بھی ہے۔ اچھا، اسی ضمن میں حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے صخرہ بیت المقدس سے فرمایا تھا کہ میں تجھ پر اپنا عرش رکھوں گا اور تیری طرف اپنی مخلوق کو میدان حشر کے لیے جمع کروں گا، اور تیرے پاس حضرت داؤد علیہ السلام سوار ہو کر آئیں گے۔ یہ حلیت ابو نعیم میں موجود ہے، البدور میں، شعب الایمان میں، اور کئی کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے، یہ قول موجود ہے، یہ وہب ابن منبہ کا قول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ملک شام کی حکومت بہت وسیع تھی، بیت المقدس کا علاقہ بھی ملک شام کے ماتحت تھا، اور اردن، لبنان، اسرائیل، فلسطین بھی اسی کے ماتحت تھے۔ تقریباً اس کے بہت سارے علاقے کو ارض مقدسہ کہا جاتا ہے۔ اسی سرزمین میں انبیاء بنی اسرائیل بھی مبعوث ہوئے تھے، کیونکہ مقدس ہستیاں زیادہ انہی علاقوں میں تشریف لائی تھیں اور یہیں پر مدفون ہے، اس لیے یہاں پر میدان محشر قائم ہوگا، اور مکہ، مدینہ وغیرہ کے مقدس حضرات کو نہایت شان و شوکت کے ساتھ میدان محشر میں لایا جائے گا۔